اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کی ہماری جو معزز شخصیت ہیں، بہت اچھے انداز کے مالک، اور ہمیشہ جب بھی تشریف لاتے ہیں پروگرام میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جایا کرتی ہے اور بہت اچھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا اطہر میاں اختر القادری صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے حامد بھائی، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دوبارہ تشریف لائے، ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے۔ اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ ہم حضرت سے گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کے حامل، اطاعت الہی، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا۔ اطاعت الہی کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں کرنی چاہیے؟ کس وجہ سے کرنی چاہیے؟ کس وقت کرنی چاہیے؟ ساری معاملات، ساری معلومات ہم حضرت سے لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے اپنی اطاعت کے حوالے سے، اور جہاں اطاعت الہی ہوتی ہے جناب، وہیں اطاعت رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوا کرتی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ارشادات ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا، اطاعت الہی کا مفہوم کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس سے قبل کوئی گفتگو کی جائے، حامد بھائی آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو اور وینس ایس جی کے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ نور ہدایت کے اس عظیم پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام کرنا اور اس چینل کا یہ کام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک آپ نے منتخب کیا ہے، اطاعت خداوندی تعالیٰ، اور یقیناً اللہ کی اطاعت ہم پر لازم ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جہاں تک اطاعت کی بات ہے، تو اگر ہم اطاعت کو لغت میں دیکھیں تو لغت میں اطاعت ہے کیا؟ اطاعت کا مطلب فرما برداری، حکم کی پابندی، اور جو حکم کوئی سربراہ دے دے تو اس حکم کو پورا کرنا، اسے اطاعت کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اطاعت خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام، جس کام کو اللہ نے آپ کو کہا ہے ان کام کو کرنا، اور جس کام سے اللہ نے تم کو روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ ہے اطاعت خداوندی تعالی۔ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اور اسی طرح وہ اللہ کے رسول جو بات تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو بات سے تمہیں روک لیں اس بات سے تم رک جاؤ، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر اللہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ انسان کسی کی اطاعت کرتا ہے تو چند باتیں اس کے پیچھے، بیہائنڈ اس کے کوئی نہ کوئی ذہن میں بات ہوتی ہے، اس کے مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کی اطاعت کر رہا ہوں تو کسی خوف کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ کوئی کسی کے خوف کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے، اور کوئی کسی کے حکم کو اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے والد محترم آپ کو کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، تو آپ
منعن اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ولی سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس سے کوئی بینیفٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں, وہ محبت میں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی اطاعت انسان جب کرتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے, اور اس کے دل میں خوف خدا بندی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرا دوں گا. تو ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا حضرت, جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے, تو حضرت اطاعت کرنا ضروری کیوں ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں, اس پر ارشاد فرمائیے. دیکھیں, اگر کوئی بھی شخص اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو پھر وہ اس دنیا میں کس طرح رہے گا. آپ دیکھیے کہ چاند, سورج, ستارے, زمین, کہکشائیں, آسمان, سمندر, دریا, ہر شے تو اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. بے شک. اور وہ اطاعت اگر نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ وہ ممکن تو ہے نہیں, اطاعت نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا سمندر اپنی حدود سے باہر نکل جائے گا, زمین اپنی حد سے باہر نکل جائے گی, آسمان کے تارے اپنی حد سے باہر نکل آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ چاند جو چمک رہا ہے, دمک رہا ہے, وہ گر جائے. تو اطاعت خدا بندی سے کیا ہوا؟ بیلنس ہوا. اگر اطاعت خدا بندی نہ ہوتا تو ساری چیزیں ڈیمولش ہو جاتی, ختم ہو جاتی, فنا ہو جاتی. فنا تو ہونا ہے, بے شک, لیکن اللہ کی اطاعت سے ہی, اللہ کی اطاعت, اللہ کے حکم سے ہی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور تا قیامت تک چلتے رہیں گے. قرآن میں بھی ہے ہر چیز فانی ہے, لیکن یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر موجود ہیں. ایسا ہی ہے حضرت, اللہ کے حکم پر موجود ہے نا. جب تک یہ حکم اللہ کا جاری ہے تب تک یہ ہے. بالکل. اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم جاری فرما دے کہ ساری شے فنا ہو جائے تو سب چیزیں فنا ہو جائیں. اب دیکھا جائے گا کہ آپ نے جو بات کہی کہ ہمارا اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے. بھائی اگر ہم اللہ کی اطاعت نہ کریں, ہم رسول کی اطاعت نہ کریں, تو پھر ہم کس کی اطاعت کریں؟ سیکولر ریاستیں آج خود پریشان ہیں. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی قانون نہیں ہے, ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ہدایت کی کتاب موجود نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے اپنے محبوب کو پیش کیا, سبحان اللہ, بھیجا یہاں پہ, وہ تشریف لے کر آئے اور ان پر کتاب کا نزول ہوا جو قرآن مجید فرقان حمید ہے. تو گائیڈ لائنس مل گئی ہے, تو ہمیں اب اس گائیڈ لائن پہ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا ہے, اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. جب ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں منصب عطا فرمائے گا, اور وہ منصب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہمیں جنت کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضرت آپ نے اپنے اس گفتگو میں محبت کا بھی ذکر کیا, محبت خداوندی. حضرت محبت اور اطاعت الہی کا آپس میں کیا تعلق ہے, اس پہ بھی ارشاد. دیکھیں, قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ. سبحان اللہ. کہ محبوب آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں, تو کیا کریں؟ فاتبعونی, محبوب یہ تمہاری غلامی کو اختیار کر لیں, یہ تمہاری اطاعت گزارگی کا بن جائیں. جب یہ تمہاری اطاعت گزاری کرنا شروع کر دیں گے, یحبکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اب یہ منصب کب ملے گا؟ جب آپ اطاعت رسول کریں گے. بے شک. یہ منصب کب ملے گا؟ جب آپ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے. یہ منصب کب ملے گا؟ وہ کام جو اللہ کے رسول نے آپ پر لازم کر دیے ہیں وہ کام کریں گے, اور جن کاموں سے اللہ کے رسول نے آپ کو روک دیا ہے وہ کام نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا. اور یہ محبت کا سلسلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بندہ زندگی میں یہی چاہتا ہے قرب الہی مل جائے, چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. ہر مذہب کے, مذاہب کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں, ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں. تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں طریقہ بیان کر دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا قرب مل جائے, میری محبت کے میں تم شرسار ہو جاؤ,
تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرنا کی اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنا ہوگا۔ اچھا حضرت، جو اطاعت الہی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کرتا، مطلب اطاعت نہیں کرتا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جو سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تپتی ہوئی ہوگی تانبے کی، اور ہر شخص اپنے اعمال کے پسینوں میں ڈوب رہا ہوگا۔ اس روز قیامت کے دن وہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ منصب عطا فرمائے گا، انہی لوگوں کی عزت کی جائے گی قیامت کے دن، وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کریں۔ اور اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دے گا، تو یاد رکھیے گا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ شیطان کا سب سے بڑا واری یہی ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے فضل سے بچ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جتنے گناہ کرنا ہے کر لیں، اللہ کی فرما برداری نہ کریں۔ تو ان کے لیے ایک جواب ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کے والد یہ کہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، آپ کے والد کہیں کہ بیٹا یہ کام کر لو، آپ کہیں کہ والد صاحب میں آپ سے محبت ضرور کرتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کروں گا، محبت ضرور کرتا ہوں، آپ مجھے کتنا منع کر لیں میں وہ کام کرنا نہیں چھوڑوں گا، تو مجھے بتائیے وہ محبت کام کی ہے؟ بالکل۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرما دیا ہے، اب وہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن شراب نہیں چھوڑوں گا، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن میں ڈاکہ ڈالنا نہیں چھوڑوں گا، چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں حج مجھ پہ واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، میں نہیں کروں گا، تو مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے خوش ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہوگی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، کیونکہ آپ اللہ سے اگر محبت کرتے ہیں تو ناظرین جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو، اور جو سرکار دو عالم، ہم آج کل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں جی، حضور کے لیے تن من سب کچھ قربان، لیکن سرکار کی سنت کو نہیں اپنانا، کیسی محبت ہے؟ محبت تو یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، تو وہی آپ کی اطاعت ہے، اور اسی میں آپ کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں خوشخبری ارشاد فرماتا ہے، وہ ہم حضرت سے پوچھیں گے حضرت قرآن مجید۔ ہاں، میں اس میں سے ایک بات آپ کی اور آگے بڑھا دوں، معذرت آپ کی بات کاٹی، کیونکہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اطاعت کرنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ اطاعت کرنے سے فائدہ یہ ملے گا کہ مسلمان کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے، جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اس کا بھائی محفوظ رہے۔ مسلمان کون ہے؟ کہا کہ ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ مسلمان کون ہے؟ ایمان پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہوئیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول کی اطاعت میں شامل ہو گئیں، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا بے شک وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ بے شک۔ اچھا حضرت، جو قرآن مجید فرقان حمید میں بشارت ہے اطاعت الہی پر امر پیرا ہونے والوں کی، جو اس پر ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں لعلکم تفلحون، تم فلاح کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیں کامیابی ہمارے ہاں معاشرے کے اندر لوگ طرح طرح کی چیزوں کو سمجھ چکے ہیں، کوئی بینک بیلنس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، کوئی بڑی کارز کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، کوئی بڑے منصب کو، عہدے کو کامیابی سمجھ لیتا ہے، کوئی اپنے مال کو کامیابی سمجھ لیتا ہے، اولادوں کو کامیابی سمجھ لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا دنیا کے اندر کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہی ہے کہ آپ اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے کرتے چلے جائیں، آپ کی زبان پر کلمہ پاک جاری رہے،
آپ اطاعت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں تو خدا کی قسم آپ اس دنیا سے جائیں گے تو قیامت میں جو ملنے والا منصب ہے، جنت میں جو ملنے والا منصب ہے، یہ دنیا کے سارے منصب اس کے نیچے دب جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہاں پر اللہ کی اطاعت کی۔ ہمارے استاد محترم ایک بات کہا کرتے تھے کہ وہ کیا تھی کہ جنت 2 قدم دور ہے، اور وہ کس طرح ہے کہ ایک قدم آپ نے اپنے نفس پہ رکھنا ہے۔ پہلا قدم جب آپ نفس پہ رکھ لیں گے، اطاعت کیا ہے کہ اپنے نفس کو مار دینا، اپنے ہر شے کو مار دینا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایسی بھی اطاعت کیا تھوڑی ہے کہ جو چیز مجھے فائدہ مند لگے میں اطاعت کر لوں، اور جس چیز میں مجھے فائدہ نہ ہو اور مجھے نقصان نظر آ رہا ہو، بظاہر دنیا کے اندر مجھے نقصان نظر آ رہا ہو اور وہ نہ کیا کروں۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مال کم ہو جاتا ہے، لیکن بڑھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ لیکن عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں اتنی لاکھ زکوٰۃ دے دوں گا تو میں پیسے اتنے نکل جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا؟ نفس نے کہا کہ چھوڑ دیں۔ نفس کہتا ہے کہ نہیں، مال کی محبت ہے، اس مال کو اپنے پاس رکھ، اللہ کی راہ میں نہ دے، آگے کام آئے گا۔ وہ بہت ساری چیزیں نا انسان کو بس وسے شیطان ڈالتا رہا اور ڈالتا رہتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال جو یہ 2.5% میں نکال رہا ہوں اپنی ساری انکم میں سے، تو یہ مال کم ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، اطاعت کیا ہے کہ یہ بظاہر تو کم ہو رہا ہے لیکن آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، کیونکہ آپ کے نفس آپ کو منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، آپ کا نفس منع کر رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، آپ کا نفس منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے نفس کو دبا دیں، آپ اپنے نفس سے پیر رکھ دیں، اسے مسل دیں، اور پھر اس کے بعد آپ دوسرا قدم آپ کا جنت کی طرف چلا جائے خود بخود ہی۔ تو جب جنت کے متلاشی بنتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہمیں جنت کی نعمتیں مل جائیں، تو جنت کی نعمتیں اطاعت الہی میں ہی ہیں، جنت کی نعمتیں رسول اللہ کی اطاعت میں ہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کسی اور شے میں جنت کی نعمتیں نہیں مل سکتی۔ اچھا حضرت، ایک شخص اطاعت الہی کرنا چاہتا ہے، کر نہیں پاتا، کوشش کرتا ہے لیکن وہ کوشش اس کی مکمل نہیں ہو پاتی، تو اس شخص کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے سے اس کے اندر جذبہ پیدا ہو اطاعت الہی کا؟ حامد بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یقیناً چونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہوتا ہے اور مختصر وقت میں ہم چاہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہم کو بتا دیں، ناظرین کو بھی پتہ چل جائے کہ اطاعت، بھائی ظاہر سی بات ہے انسان کا جذبہ ہونا چاہیے اطاعت خداوندی کے تعلق۔ تو اس کے لیے ایک جو علماء نے طریقہ لکھا، وہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ نیک اعمال کے جو آپ کریں گے ان اعمال کی ملنے والی نیکیوں کے بارے میں پڑھیں۔ اب جیسا کہ درود شریف کے بارے میں کہ اللہ کے رسول پر جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اسے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نیکیاں جب سن لیتا ہے تو اس کا جذبہ نیکیاں کرنے میں بڑھتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اعمال میں جو نیکیاں ملنے والی ہیں ان نیکیوں کے بارے میں جانیں۔ پھر دوسرا گناہوں کے بارے میں بھی جانیں کہ کون کون سی شے گناہ ہیں۔ اب ایک شخص کو معلوم ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اب اسے کوئی سمجھائے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ کا کام ہے، تو وہ جو گناہ کر رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس گناہ کا کیا نقصان ہے اور قیامت کے دن مجھے کیا کیا عذاب ملنے والا ہے۔ جب انسان یہ 2 کام کرے گا، پھر تیسرا کام نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بہت اہم، بہت ضروری ہے۔ اب آپ کسی عطر فروش کی دکان پر بیٹھیں تو عطر فروش کی دکان پہ آپ کچھ نہ خریدیں، وہاں پر بیٹھیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو فیض مل جائے گا۔ تو اسی طرح اطاعت کرنے والے بزرگان دین، وہ اللہ کے ولی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر بھی اطاعت خداوندی کا جذبہ پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ بہت ضروری ہے حضرت۔ صحبت تو ویسے ہی بہت ضروری ہے، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو ناظرین، اطاعت الہی کے حوالے سے آپ نے سنا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کو رسوا کر دینے والا دردناک عذاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرتا ہو اس کے لیے۔ اور بھی بہت سے مقامات پر آپ نے علامہ صاحب سے بھی سنا کہ یہ عذاب ہے بہت بڑا جو اللہ کی اطاعت نہ کرو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں، اس کے لیے رب العزت کی طرف سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بے پناہ بشارتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت الہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائیں، امید کرتے ہیں آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے حضرت انشاءاللہ۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔